صل علی سیدنا و مولانا بارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. اما بعد. ابھی ان دنوں میں ایک جگہ پہ گیا تو وہاں ایک مفتی صاحب آئے ہوئے تھے، ریونڈ سے فارغ تھے. تو انہوں نے وہاں ایک حدیث سنائی. ایک باسند عالم جو ہے اگر بیان کرتا ہے تو یہ بھی ایک سند ہے. وہ فرما رہے تھے کہ ایک حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس زمانے سے پہلے مجھے موت دے دے جس زمانے میں استاد کی بے ادبی کی جائے. اصل میں مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بے ادبی سے موت بہتر ہے. بجائے آدمی بے ادب بنے اس سے بہتر ہے کہ موت آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر امت کو ایک سبق دیا کہ بے ادبی سے بچنا، کیونکہ جس آدمی کے اندر اپنے بڑوں کا ادب نہیں آئے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ علم سے نوازا جائے. اور پھر بزرگان دین نے تو اس پر عمل کر کے دکھایا. ہمارے اکابرین الحمدللہ بڑے ہی باادب تھے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری عمر اپنے استادوں کے دل کو نہیں دکھایا. ایک ہے خدمت کرنا، ادب کرنا، ایک ہے آدمی خدمت نہیں کر سکتا بے ادبی نہ کرے. یہ بھی ایک قسم کی خدمت ہے، ادب ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے جو علماء عام بیان کرتی ہیں. فرمایا کہ چاہیے کہ تو عالم ہو. امت کو یہ سبق دیا. اگر عالم نہیں ہے تو پھر طالب علم ہونا چاہیے. اگر طالب علم بھی نہیں ہے تو پھر علماء اور طالب علم کی سننے والا تو ہو، ان کی بات سننے والا ہو. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ان سے محبت کرنے والا ہو. اور فرمایا پانچواں نہ بننا، تو اس میں ہلاکت ہے کہ یعنی ان سے بغض نہ رکھنا. اگر بغض رکھے گا مطلب یہ ہے کہ ہلاک ہو جائے گا. ایک ہلاکت ہے کہ آدمی سمجھتا ہے فلاں کا بازو ٹوٹ گیا، فلاں کا گھر اجڑ گیا. یہ دنیاوی ہلاکتیں ہیں. ایک ہلاکت ہے دین سے دور ہو جانا، یہ اصل میں بڑی ہلاکت ہے. اللہ اس سے محفوظ کرے. دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کتنے پیاسے دنیا سے چلے گئے، بھوکے چلے گئے، ان کے ٹکڑے ہو گئے اللہ کے راستے میں، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہلاک ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال بعد دین سے دور ہوا فرمایا
سال بعد ہلاک ہو گیا، مسجد میں نہیں آتا تھا، جمعہ کو چھوڑا، پہلے نمازیں چھوڑی، پھر جمعہ کو بھی چھوڑا، مسجد میں نہیں آ رہا، اور بکریاں اس کے پاس بہت ساری ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سال بعد ہلاک ہو گیا۔ یہ بڑی ہلاکت ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات میں سے ہے، بلکہ امت کے لیے دین کے اندر یہ پہلا سبق ہے۔ جو بچہ قاعدے کی بے ادبی کرتا ہے کبھی علم سے نوازا نہیں جاتا۔ مسلمانوں کے ہاں یہ ہے کہ چھوٹے بچے چلو آج کل مسجد میں قاعدے رکھ لیتے ہیں، اور بچوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ قاعدے کا، قرآن پاک کا اور پارے کا ادب کیا کریں۔ کبھی بھی پارے کو پکڑ کر اس طرح جلدی پھینک دینا، قرآن پاک کو ویسی بس ایک جیسے کتاب رکھی جاتی ہے اس طرح نہ کرنا، بلکہ اکثر بچے جو مدارس میں پڑھتے ہیں وہ تو بڑے ادب سے اکٹھا کر کے پھر بند کر کے رکھتے ہیں۔ لیکن پہلے یہ رواج تھا کہ گھر سے بھی جب قاعدہ لے کر آتا تھا تو اکثر مائیں یا سینے پہ رکھ کر بچے کو کہتی تھی لے جاؤ، قاعدہ جو ہے بنیادی قاعدہ جو حروف شروع میں جو سمجھائے جاتے ہیں، جس نورانی قاعدہ جس کو بھی کہتے ہیں، تو اکثر دیکھا ہوگا بچے گھر سے نکلتے تو یہاں پر قاعدہ رکھ کے جو ہے وہ نکلتے تھے۔ یہ ایک ادب تھا اور اس کی برکت ہے، اور پھر قرآن پاک کی برکت سے لوگ نوازے بھی جاتے ہیں، الحمدللہ۔ تو ہمیں جو ہے یہ ادب سکھایا گیا ہے، اللہ مجھے بھی باادب بنا دے اور سارے جہان کے مسلمانوں کو باادب بنا دے۔ اس کے بغیر دین آ نہیں سکتا۔ اصل میں یہ مجبوری ہے سب سے بڑی کہ بے ادب تو خود تباہ ہوتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ ایک عالم کو تباہ کرتا ہے، ایک عالم کو تباہ کرتا ہے، اور بھی لوگوں کو کہیں کو تباہی کے راستے پہ لگا دیتا ہے۔ اس لیے جو ہے یہ بڑا ضروری ہے، بلکہ علماء نے تو آداب میں یہ لکھا ہے اپنے بڑوں کا ادب اس طرح کہ اگر دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے، والد ہے، اپنے استاد ہیں، شیخ ہیں، ان پر سایہ بھی نہ پڑے تمہارا، اس انداز سے نہ ان کے سامنے کھڑے ہو کہ ان پر سایہ پڑے۔ اگر اس کا پتہ نہیں ہے تو کہیں سب سردی ہو نا، آپ دھوپ میں بیٹھے ہوں اور کوئی آ کر تم پہ سایہ کرے گا تو آپ محسوس کریں گے کہ تکلیف ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اتنی بھی تکلیف نہ دو، اور اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ والد کے آگے نہ چل، اگر وہ کھڑا ہے تو نہ بیٹھ جا۔ یہ ادب سکھایا ہے، اور ہمارے بڑوں نے خود اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ اللہ ہمیں بھی باادب بنا دے۔ بے ادب بے نصیب، باادب با نصیب، سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ جب اپنے والد صاحب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو اتنا ادب کرتے تھے کہ پہلے والد صاحب نوالا اٹھائیں، جس بوٹی کو پسند کریں وہ اٹھائیں، بعد میں نوالا اٹھاؤں یا کچھ کھاؤں۔ اتنا ادب تھا۔ تو یہ ان لوگوں نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے، اور اپنے بچوں کو ہم چاہیے کہ ہم بھی سناتے رہیں۔ چلو غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نیکی کا تذکرہ نیکی لاتا ہے، ادب کا تذکرہ ادب لاتا ہے، اور دین کا تذکرہ کرنے سے معاشرے میں دین آتا ہے،
اس لیے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ برائی کا تذکرہ بھی نہ کرو. یہ ہوتی ہیں برا، فلاں ایسا کر رہے، ایسا کر رہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. ہاں اس کو سمجھانا علیحدہ بات. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا ذا الجلال والاکرام. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.